حکومت سندھ جو ہے اور سندھ پولیس جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ میرے پاس ایک لمبی لسٹ موجود ہے جس میں مجھے پتا چلا ہے کہ 52,000 موٹر سائیکلیں چوری ہوئی ہیں، 52,000 موٹر سائیکل، 26,400 لوگوں کے موبائل فونز کو جو ہے ان چند مہینوں کے اندر چھین لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2,000 گاڑیاں چوری ہو گئی ہیں، 450 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ میں آپ کو جو فگر دے رہا ہوں یہ صرف کراچی شہر کے فگر دے رہا ہوں، میں آپ سے سندھ کے باقی شہروں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ وہ سندھ کے باقی شہروں کے اندر جو ضلعوں کے اندر جو ڈاکو راج چل رہا ہے وہ الگ ہے۔ سو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک صوبے کے یہ حالات ہیں کہ صبح شام دن رات قتل و غارت چل رہی ہے، اور اس صوبے کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ لاہور میں بیٹھ کر انہوں نے اپنی منڈی لگائی ہوئی ہے، وہ منڈی لگا کر وہاں پہ اس صوبے کا پیسہ استعمال کر کے وہاں پہ زمین فروشوں کو خرید رہے ہیں، اور صوبے سندھ کے جو لوگ ہیں وہ مر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے پولیس چیف نے ایک بات اور کہی کہ موجودہ صوبے سندھ کے اندر جو موجودہ کراچی کے اندر حالات خراب ہو رہے ہیں، لوٹ مار چل رہی ہے، چوری چکاریاں ڈکیتیاں اور جو لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے موجودہ اکانومی کے حالات بھی ہیں کہ جو موجودہ اس وقت پاکستان کی اکانومی نیچے آ رہی ہے، کراچی شہر کے اندر فیکٹریز اور ملز اور جو انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے بھی اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے۔ سو اب اندازہ لگائیں کہ شہر کا پولیس کا چیف جو ہے وہ اس بات کو مان رہا ہے کہ اکانومی نیچے جا رہی ہے اور لوٹ مار بڑھ رہی ہے، لیکن مجالوں کے اس ملک کے جو نالائق حکمران ہیں، جو یہ امپورٹڈ حکومت کا ٹولہ ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہاں پہ کاروبار بند ہو رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد کے اوپر انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، ایکسپورٹرز کے آرڈرز جو ہیں وہ کینسل ہو رہے ہیں، امپورٹرز کا سامان جو ہے وہ جو ہے یہاں پر پہنچ نہیں سک رہا ہے، اور یہاں پہ جو ایکسپورٹ ہونا ہے اس کی ایلسیز نہیں کھل رہی ہیں۔ جو حالات اس وقت پورے پاکستان میں چل رہے ہیں اس کا ذمہ دار نمبر 1 پہ آصف علی زرداری ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اس کی ذمہ دار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اتحادی مجبور قومی مومنٹ جو کہ ذمہ دار ہیں، جو ان کے اتحادی